بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ جل شانہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ ہمیں اللہ جل شانہ نے اسلامی گھرانے میں اور اسلامی معاشرے میں پیدا کیا ہے۔ ہمیں جو نقصان پہنچتا ہے، شیطان ہمیں نقصان دیتا ہے، اور جس جگہ سے شیطان ہمیں مارتا ہے، ہماری راہ کاٹتا ہے، وہ ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اللہ جل شانہ کی معرفت یہ ایک مومن مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر توکل تب آئے گا جب اس کی معرفت ہو، اس پر اعتماد تب بنے گا جب اس کی معرفت ہو، اس پر ایمان تب ہوگا جب اس کی معرفت ہو۔ آپ کسی باصلاحیت ڈاکٹر کی ڈاکٹری کو مانتے ہیں تو ماننے سے پہلے اس ڈاکٹر کی ڈاکٹری پہچاننی بہت ضروری ہے۔ یہ ڈاکٹر ہے۔ لوگوں نے مجھے کہا ہے جو مریض اس کے پاس گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے۔ میں خود گیا ہوں تو اللہ پاک مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کو اس فن میں مہارت ہے، میں مانتا ہوں۔ تو اس ڈاکٹر کو پہچاننے کے بعد آپ اس کو مانتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے مانتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ شیطان آپ کو کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بچائے۔ باشمان جیسا سردی باشمان بودی خدے موبا باشمان پدے خبر نہ پوئی اور سوک بپری نہیں خبر ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ کی معرفت بہت ضروری، اور اللہ جل شانہ کی معرفت وہ اللہ والوں کی مجالس میں جنہوں نے اللہ کو پہچانا، جنہوں نے اللہ کو پہچانا ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آتی۔ اس کی طریقے، اس کے قوانین، اس کے ضابطے، اگر آدمی اس کو ڈھونڈنا چاہے تو اس طریقے سے اس کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک رنگ ہے جس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور یہ چیز قانون اور ضابطے میں نہیں آتی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آتی ہے، اور جس شخص کی کسی اہل حق اللہ والے سے جتنا رابطہ مضبوط ہوگا، جتنی طولی ملازمت ہوگی، جتنی طولی صحبت ہوگی، اتنا اس کو فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ جل شانہ کی پہچان حاصل ہوگی۔ یہی طریقہ اس امت میں ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آسمان سے کتاب نازل کی، قرآن پاک، لیکن اس کتاب کو جو زندہ کتاب دی وہ ایک قانونی حیثیت تھی، لیکن جو عملی کتاب دی وہ سید الرسل خاتم النبیین کا وجود مسعود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو قرآن کریم پر عمل کرنا ان کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ صحابہ کرام قرآن پاک پر عمل اس طرح کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، یہ تو ہے ہی، اخلاق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیے، لیکن وہی اخلاق جو قرآن میں اللہ پاک نے نازل کیے تھے وہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں رکھی۔ پھر صحابہ نے ان کو لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اے اماں، ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور اخلاق بتا دیجئے کہ آپ کے اخلاق کیا تھے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن پاک تھے۔ لیکن قرآن کریم سے براہ راست صحابہ کرام نہیں عمل کر سکتے تھے۔ قرآن کریم جیسے اخلاق صحابہ کرام کتاب سے نہیں بنا سکتے تھے۔ صبر کیا چیز ہے، شکر کیا چیز ہے، قناعت کیا چیز ہے، اللہ جل شانہ کے اوپر توکل اور اعتماد کیا چیز ہے، اللہ جل شانہ کے لیے شجاعت اور بہادری کیا چیز ہے، دشمن کے مقابلے میں میدان میں ڈٹنا اور صبر کیا چیز ہے، یہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ چیز سیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ پھر اس وقت سے چلا آ رہا ہے، کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دونوں چیزیں، یہ بات بیان اور تعلیم کے حد تک نہیں آتی۔ مدرسے کے اندر، درس کے اندر جتنے بھی علوم ہیں وہ بیانی اور قولی حد تک ہیں، وہ قالی ہیں، اور اس کو حال بنانے کے لیے کسی کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری۔ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں صبر اور شکر کا تذکرہ ہے، لیکن صبر اور شکر کے اوپر عمل کس طریقے سے ہوگا؟ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار پر کرنی پڑے گی۔ اور آج ہم حدیث مبارک میں دیکھ رہا تھا کہ قیامت تک بخاری شریف کی حدیث تھی، قیامت تک یہ امت خالی نہیں ہوگی۔ جو شخص اگر یہ چاہے تو وہ جس جگہ بھی جائے وہاں اس کو اللہ جل شانہ ایسی شخصیت دے گا جس سے یہ استفادہ حاصل کرے گا، حدیث سیکھے گا عملی طور پہ، قرآن پاک سیکھے گا عملی طور پہ۔ درس کی شکل میں تو یہ ہر کسی سے آدمی سیکھ سکتا ہے، لیکن عملاً جو سیکھے گا، اخلاق سیکھے گا، اعمال سیکھے گا، وہ کسی شخصیت سے سیکھے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کی معرفت یہ بہت ہی ضروری ہے، ہمیں شیطان یہاں سے گمراہ کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوق ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند و پرند ہو، چاہے وہ دریاؤں اور سمندروں کے اندر ہو، چاہے وہ خشکی پر ہو، وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ زبان حال سے بھی وہ کہہ رہے ہیں اور اپنی زبان قال سے بھی کہہ رہے ہیں، جس کو ہم سمجھتے نہیں۔ وما من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اور زبان حال سے بھی وہ کہہ رہے ہیں، زبان حال سے، کہ اس کائنات کے اندر دو چیزیں آپ لیں، کسی بھی دو چیزوں کے اندر تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے۔ رات اپنے وقت میں آتی ہے اور دن اپنے وقت میں وہ روشنی ہوتی ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ چاندنی کو چھوڑتی ہے، سورج کے دوران نہیں۔ بارش اپنے طریقے پہ نازل ہوتی ہے، زمین اس کا پانی اپنے طبیعت اور مزاج کے مطابق چوس لیتی ہے، پھر یہی مٹی اپنے مزاج کے مطابق اس بارش سے پانی لے کر اور اس مٹی کے اندر جو بیج ہے وہ بیج کومپل نکالتی ہے، اس کی سوئیاں نکل آتی ہے زمین سے، پھر یہ زمین کی جو ڈیلے ہیں، مٹی ہیں، اس کو جگہ دیتی ہے۔ اگر اس میں تضاد ہوتا تو یہ مٹی اور پتھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا، آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں، آپ نے کیا ہوگا، میں نے تو خود کیا ہے، دیہاتی آدمی ہوں، کہ جب جوار کو ہم کاشت کرتے ہیں، بیج زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کی جو کومپل زمین سے نکلتی ہے تو کبھی کبھی اتنا بڑا ڈیلا یہ جوار کی جو تیغ ہے مکئی کی، اس کو ہٹا کر جو ہے وہ سیدھا نکل آتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈھیلا بھی اللہ کا بنا ہوا مخلوق ہے، اور یہ مکئی کی جو تیغ ہے یہ بھی اللہ پاک نے بنائی ہے۔
یہ ڈھیلا اور یہ تیغ، یہ کومپل، یہ دونوں چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف اس ذات کی حکمرانی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، اللهم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، خدا صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا، الہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ساری وہ صفات موجود ہوں جو کائنات پر حکمرانی کرے، ساری صفات اس میں موجود، وہ الہ ہے، وہ بندگی کے بھی لائق۔ پھر آگے فرمایا ان لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، حکومت اور بادشاہی بھی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے۔ آپ جس چیز کے اوپر انگلی رکھیں کہ یہ اچھی بنی ہے تو اس کی اچھائی اللہ جل شانہ کی طرف لوٹتی ہے، یہ آپ اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ یہ پلر میرے سامنے ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو یہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی دھات استعمال ہوئے ہیں، میٹیریل، چاہے وہ بجری ہے، چاہے وہ ریت ہے، چاہے وہ سیمنٹ ہے، چاہے وہ سریہ ہے، اس کا بنانے والا اللہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اور پھر جس انسان نے اس کو خاص ترتیب دی ہے، ترتیب سے جوڑا ہے، پھر اس سے یہ پلر بنا ہے، تو یہ انسان بھی اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اس انسان نے اس کے اندر جو آنکھیں اور دماغ استعمال کیے ہیں، اس انسان کو یہ آنکھیں اور دماغ بھی اللہ نے دیے۔ بیل کے اندر دماغ بنسبت انسان کے زیادہ ہے، لیکن اس کو یہ صلاحیت نہیں۔ جو مادہ انسان کے دماغ میں اللہ پاک نے رکھا ہے، جو عقل انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے رکھا ہے، وہ حیوان اور بیل کے سر کے اندر نہیں ہے، یہ سب اللہ جل شانہ ہوگی۔ تو انسان کی ہم تھوڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ ساری تعریف لوٹتی ہے کس کی طرف؟ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف۔ یسبح للہ، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جس کو آپ دینا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس سے آپ لینا چاہے، روکنا چاہے، اس کو کوئی زبردستی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کی محنت، کسی کی کوشش، کسی کی تگ و دو اس کو کوئی نفع نہیں دیتی آپ سے جب آپ نہ چاہے۔ وہ بہت زور لگائے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے، سارے اسباب بروئے کار لائے نتیجہ مرتب ہونے کے لیے، لیکن نتیجہ مرتب نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ نے روکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھا کریں۔ 10 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، صبح و شام 10 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ در حقیقت ان دعاؤں کے اندر، ان اذکار کے اندر عقیدے ہیں۔ اب مثلا اس میں یہ عقیدہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ پاک قادر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قادر اس کو کہتے ہیں جو کام کر سکے۔ تو جو کام بھی آپ سوچیں گے، جو کام بھی آپ سوچیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ ممتنع نہ ہو، اس پر اللہ جل شانہ قادر ہے، وہ اللہ جل شانہ کر سکتا ہے۔ انسان تھوڑے کام کر سکتا ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، بہت سارے کام نہیں کر سکتا وہ۔ پھر اللہ جل شانہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لیکن وہ قادر مطلق ہے، اور انسان قادر ہے بقدرت الغیر، وہ غیر کی قدرت پر قادر ہو گیا ہے۔ انسان کو قدرت غیر نے دی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ نے دی ہے۔ اللہ جل شانہ انسان سے وہ قدرت لے تو اب انسان نہیں کر سکتا۔
دماغ کی سوچ دے، بڑے بڑے سائنسدان اس دنیا کے اندر آئے، مسلمان اور کافر، اللہ جل شانہ ان سے وہ صلاحیت لے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، خالی ڈھانچہ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ قادر ہے بقدرت الغیر، اور اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے، اللہ کو قدرت کسی اور نے نہیں دی، وہ خدا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں خود بخود موجود ہیں۔ پھر قادر مطلق کا مطلب یہ کہ وہ کر سکتا ہے مطلقاً، بغیر کسی قید کے۔ یہ معمار، یہ مسجد کی بلڈنگ بنا سکتا ہے تعمیر کرنے والا، یہ بنا سکتا ہے، گلکار اس کو بنا سکتا ہے، لیکن اس کو اسباب کے ساتھ۔ وہ کہے گا سیمٹ لے آؤ، کرش لے آؤ، سریہ لے آؤ، ریت لے آؤ، اور پھر اس کے پاس اوزار ہو، پھر اس کے لیے کوازہ بنائیں کہ اس کے اوپر میں کھڑا ہوں گا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ ہرگز مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ قادر مطلق ہونے کا مطلب میں آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، ہم اپنے آپ کے اوپر اپنے رب کو قیاس کرتے ہیں الیاذ باللہ، حالانکہ ہمارا رب تو ہماری طرح نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، آپ جو بھی تصور کریں، کسی مخلوق کو دیکھیں تو اللہ جل شانہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے۔ یہ آدمی محتاج ہے مختلف چیزوں کا، اللہ جل شانہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس کا حکم ہو جائے وہ چیز اللہ جل شانہ کے ارادے سے وجود میں آتی ہے۔ نہ میٹیریل کی ضرورت، دھات کی ضرورت، نہ اوزار کی ضرورت، نہ سیمنٹ کی ضرورت، کسی اور کی ضرورت نہیں، خود بخود آئی۔ جنتیں اللہ جل شانہ نے بنائی ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے سیمنٹ کا انتظام نہیں کیا، وہ خود بخود بنی ہے۔ کس طریقے سے بنی ہے ہمیں معلوم نہیں۔ کچھ تذکرہ سید الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہوا ہے، اور اس سے اجمالی تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سمجھایا کہ اس کے اندر جنتیوں کے لیے وہ کچھ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے اور کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے اور کسی دل میں اس کا تصور اور خیال بھی نہیں گزرا۔ آپ جتنے بھی خیالی گھوڑے دوڑائیں، آپ کے ذہن کے اندر جنت کے راحت اور آرام اور رہائش اور سواریاں اور کھانے اور مشروبات وہ ہرگز نہیں آئے گی، لباس اور پوشاک نہیں آئے گا۔ جو قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں جو بیان ہوا ہے، ریشم ہے، انار ہے، کھجور ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ نام اس لیے ہیں کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ جائے اور اس کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور دنیا کے اندر ایک فقیر آدمی جس نے یہ چیزیں استعمال نہیں کی، کھائی نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس محفوظ ہے، وہ مطمئن رہے کہ انشاءاللہ میرا رب میں مجھے یہ چیزیں وہاں دے گا۔ اس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ فلاں کی سواری ہے میرے پاس سواری نہیں ہے، فلاں نے بنگلہ بنایا میں نے بنگلہ نہیں بنایا، فلاں حکومت ایسی بنی ہماری حکومت مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے، فلاں ملک کے پاس فلاں حکومت کے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ان نے زمین سے اس قسم کے ذخیرے نکالے ہیں ہم نے اس طریقے سے نہیں نکالے۔ ہمیں نکالنے چاہیے جو چیزیں اللہ جل شانہ نے اس زمین کے اندر رکھی ہے وہ ہمارے استعمال کے لیے رکھی ہے، لیکن محنت سے جو چیزیں ملی تو وہ ملی، جو نہیں ملی تو اس کے فوت ہونے پر کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده، کہ جس نے وہ زینت جو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین سے نکالی ہے وہ کس نے حرام کی؟ جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، چند چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ ہی جواب دیجئے، سوال بھی آپ کیجئے، اگر کسی کے پاس جواب نہ ہو تو جواب بھی آپ دیجئے، ہی للذین آمنوا کہ یہ مومنوں کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ لیکن قیامت میں خالص انہی کے لیے، دنیا کے اندر تو شاید کہ کوئی کافر اس میں شریک ہو جائے، آخرت کے اندر اس کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے جو جنت بنائی ہے وہ بغیر کسی چیز کی محتاجی کے وہ بنائی۔
اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ جل شانہ نے پھر کیسی بنائی ہے، اگر ان چیزوں سے نہ بنائی ہو تو آپ نے خدا کو نہیں پہچانا. آپ نے خدا کو، اللہ جل جلالہ کو، رب کائنات کو، رب العالمین کو اپنے اوپر اور مخلوق کے اوپر قیاس کیا. مخلوق محتاج ہے، اللہ جل شانہ کسی درجے میں محتاج نہیں. جو محتاج ہوتا ہے وہ عیب دار ہوتا ہے، اور جس کے اندر عیب ہو وہ خدا نہیں بن سکتا. خدا وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو. اسی وجہ سے بہت سارے جماعتوں نے، لوگوں نے مختلف چیزوں کا انکار کیا. بعض لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، قبر کا عذاب نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کے اندر جب مردہ ہے تو اب عذاب کیسے ہوگا، اور پھر جب وہ ذرہ ذرہ ہو جائے تو اب عذاب کیسے ہوگا، پھر جب وہ جل جائے، راکھ ہو جائے تو اب کیسے عذاب ہوگا، کسی کو حیوان کھا جائے تو اب کیسے عذاب ہوگا، ٹکڑے ہو جائیں، کوئی ٹکڑا سمندر میں ہے، کوئی خشکی کے اوپر ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے اس قادر مطلق ہونے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور یہ واقعہ ہوا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ مسلمان تھا، پیغمبر کو ماننے والا تھا، لیکن کوئی اچھا کام اس نے نہیں کیا. تو اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو موت کے وقت، مرض الوفات میں، بیٹوں سے کہا کہ میں کیسا باپ ہوں تمہارے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے بہت اپنے آپ کو تھکایا اور ہمیں بہت ساری چیزیں لا کر دی، بچپن میں آپ نے ہمیں پالا، یہ کیا ہمارے ساتھ، یہ کیا. پھر باپ نے کہا کہ میری ایک وصیت ہے، اس کو مانو گے؟ اس نے کہا ہاں مانیں گے. تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر میری جب ساری لاش وہ راکھ ہو جائے تو کچھ سمندروں میں، دریاؤں میں، اور کچھ خشکی کے اوپر اس کو پھینک دینا. جب پھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کو زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اور پوچھا میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے. اب اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے خوف سے میں نے کیا، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں نے کوئی اچھا کام تو کیا نہیں، اب مجھے آپ زندہ کریں گے تو پھر مجھے سزا ملے گی، اس ڈر سے میں نے کیا. تو اللہ جل شانہ نے زندہ کیا، اور یہ جو خوف کا نام لیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کو نجات دی. ہو سکتا ہے کہ جس وقت اس کے دل میں یہ خوف آیا تھا، اس خوف کے ساتھ وہ توبہ طائب ہوا ہو. توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں سے پشیمان ہو کر اپنے اوپر ملامت لے، خود اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو کوسے کہ تو نے یہ کیوں کیا، اللہ جل شانہ تجھے پکڑے گا. اسی کو توبہ کہتے ہیں. اگر توبہ اس کو نصیب ہو، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اور جب آخر میں کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس کی کیفیت حدیث میں بیان نہیں، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے. اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب جب مردہ ہوگا تو کیسے ہو. دنیا کے اندر انسان جو تکلیف اٹھاتا ہے تو اس کے جسم کو ہوتا ہے. آپ کو کسی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے آپ کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو ہوتا ہے. مار آپ کے جسم پہ پڑتی ہے، اللہ نہ کرے تکلیف آپ کو ہوتی ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے بہت سخت. دوسرے آس پاس کھڑے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ چیخیں مارتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس کو درد ہو رہا ہے، ان کو درد کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. پھر اس جسم کی تکلیف کی وجہ سے اس زندہ انسان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے. قبر کے اندر معاملہ اس کا الٹا ہے. قبر کے اندر ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ تکلیف پہلے روح کو ہوتی ہے، پھر روح کے واسطے سے جسم کو ہوتی ہے. یہاں تکلیف جسم کو ہوتی ہے، ڈنڈا اسی پہ لگتا ہے، ہاتھ پہ. استاذ اسکول میں جب بچے کو مارتا ہے، لڑکے کو مارتا ہے تو وہ ہاتھ پہ مارتا ہے تو مار ہاتھ پہ پڑتی ہے، یہ جسم ہے. اسی جسم کے اندر روح ہے. یہ تکلیف جو ہوتی ہے روح کو ہوتی ہے، یہ اس پلر کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو قبر کے اندر معاملہ اس کا الٹا ہے.
وہ تکلیف ہوتی ہے روح کو، عذاب قبر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ گزر رہے تھے، 2 قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ اما ھذا فکان لا یستنزہ من بولی، یہ جو ایک صاحب قبر ہے یہ اپنے آپ کو بول سے نہیں بچاتا تھا، اپنے بول سے حفاظت نہیں کرتا تھا، یعنی چھینٹیں اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم کے اوپر پڑتی تھی، یا یہ کہ یہ بول اور پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا تھا، ڈھیلا استعمال نہیں کرتا تھا، آج کل ٹیشو پیپر استعمال نہیں کرتا تھا، پانی استعمال نہیں کرتا تھا، سیدھا کڑا ہو کر جو ہے وہ شلوار باندھ دیتا تھا یا پینٹ باندھ لیتا تھا، قطرے اس کے رانوں کے اوپر ٹپکتے تھے۔ اما ھذا فقال لا یستنزہ من بولی، یہ ایک شخص اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا۔ واما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور یہ جو دوسرا صاحب قبر ہے یہ چغلی کرتا تھا۔ علماء نے مختلف توجیحات لکھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اور اشارہ کیا قبر کی طرف، اما ھذا، یہ جو قبر والا ہے، واما ھذا، یہ جو دوسرا قبر والا ہے، اما الآخر، یہ ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یہ دوسرا چغلی کرتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات کو منتقل کرتا تھا، افساد اور اضرار کی خاطر کسی کو نقصان پہنچے، آپس میں یہ لڑیں، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ یہ وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قبر کے اندر مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چغلی کھانے اور پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچانے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عذاب قبر میں ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اور ان کو نصیحت فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اشارے سے بتایا کہ اس کو عذاب ہے، اس کو بدل۔ بعض روایت میں آتا ہے من دفنتم اليوم، آج تم نے کس کو دفنایا ہے؟ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے پاس سے گزرے، جس کو آج کل ہم جنت البقیع کہتے ہیں اور عرب مقبرۃ البقیع کہتے ہیں، اس میں قبریں ہیں، اس میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ عذاب کیسے ہوگا، ایک جماعت گزری ہے، آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو عذاب دینے میں کسی کے اجزاء کا یکجا ہونا، اس میں جان ہونا ضروری نہیں۔ وہ روح الگ ہے علیین میں یا سجین میں، اور اس کا جسد الگ ہے، قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ عذاب دے سکتا ہے، روح کو عذاب دیتا ہے، اور تکلیف اس جسم کو بھی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جسم تو نہ دارد، وہ تو مٹی کے اندر گھل مل گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہی ذرات کو ہوتا ہے، انہی ذرات کو ہوتا ہے۔ جس طریقے سے پورے جسم کو، اگر آپ کہتے ہیں کہ ذرات ایک ساتھ نہ ہو تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ تو یہ اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ جلی ہوئی ذرات کو بھی دے سکتا ہے، مٹی کے اندر مردے کی ملی ہوئی لاش کو بھی دے سکتا ہے، دریا کے اندر مچھلیوں کے پیٹ میں جو لاش گئی ہے ان کو بھی دے سکتا ہے، وہ درندوں کے پیٹ کے اندر جس نے لاش کو کھایا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چبایا ہے، ان کو بھی عذاب دے سکتا ہے۔ جہاں جہاں پر اس کے ذرات ہیں وہ قادر مطلق ہے، اور کل قیامت میں اس کو اٹھائے گا۔ عذاب دینے میں یکجا کرنے کی ضرورت نہیں، مشرق میں ذرات ہیں، مغرب میں ذرات ہیں، ہر جگہ۔ ہاں البتہ بعثت کے وقت، جس وقت قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر یہ ذرات جمع ہو کر جو پھر یہ انسان ہو کر کھڑا ہو جائے گا اور حشر کی طرف دوڑے گا اور بھاگے گا۔ اللہ جل شانہ قادر مطلق۔ تو قبر کے اندر عذاب روح کو ہوتا ہے، روح کے واسطے سے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور آخرت کے اندر عذاب دونوں کو ہوگا۔ اس لیے آخرت کے اندر راحتیں بھی ایسی ہیں کہ دنیا کی راحتیں اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور آخرت کے وہ سارے کے سارے بھول جائیں گے لوگ۔ جو جہنمی جہنم میں گئے، اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو بچائے، پورے مسلمانوں کو بچائے۔
جہنم میں جانے کے بعد وہ دنیا کی جتنی بھی راحتیں ہیں، بادشاہیاں ہیں، سواریاں ہیں، مال ہے، بینک بیلنس ہے، صوفے ہیں، گاڑیاں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں، یہ سب بھول جائے، اس لیے کہ اس عذاب کے مقابلے میں یہ کچھ ہے نہیں، وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ عذاب وہ روح اور جسم دونوں کو ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ یہ اللہ کی آگ ہے جہنم کی جو دلوں کو لگے گی۔ دل سینے کے اندر محفوظ ہے، براہ راست اس کی تپش دل پہ پہنچے گی، پھر اس کے ذریعے سے پھیلے گی جسم کے اندر، جسم اور روح دونوں کو ہوگی۔ انسان جب جلتا ہے دنیا کے آگ میں تو دل اندر سینے کے اندر محفوظ ہے، اب چمڑا اس کا جل رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ظاہری جسم، دل اور روح سب کو ایک ساتھ عذاب ہوگا۔ اس لیے جہنم کا عذاب بہت ہی شدید، اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ تو آخرت کے اندر جو نتیجہ راحت کا، تکلیف کا، عذاب کا مرتب ہوگا وہ روح اور جسم دونوں کے اوپر ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ جل شانہ کو پہچانا نہیں۔ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کسی خاص جگہ پر بیٹھا ہے، اللہ جل شانہ ہر جگہ نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر ہے، تو اللہ جل شانہ کو دوسری چیزوں پر قیاس کیا۔ جب اللہ جل شانہ کسی جگہ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ کا محتاج ہے، اور محتاج رب نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا، وہ جگہ کا، ہم جگہ کا محتاج ہے۔ ہمارے اندر یہ زمین چلی جائے تو ہم ٹھہر نہیں سکتے، اللہ جل شانہ ایسا نہیں، وہ مکان کا محتاج نہیں ہے، اس کی کتنی عمر ہے، کتنے سال بیت گئے اس پر نہیں، وہ وراء الورا ہے مکان سے، اس لیے کہ جس کی گنتی ہوتی ہے، جس کی خدائی کے اوپر وقت کتنا گزرا ہے، تو وہ زمانے کا محتاج ہوا، وہ خدا نہیں۔ اللہ جل شانہ میری بیماری کو دور کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ تیری بیوی کا بچہ نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ اب یہ سوچ اس نے نہیں کی کبھی، ٹھیک ہے دنیا کے اندر اسباب کے ذریعے سے چیزیں طے ہوتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ اگر اسباب کا محتاج کر دیں تو آپ اللہ کے قادر مطلق ہونے کا مطلب کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ پاک نے ٹھنڈا کر دیا، آگ جلاتی ہے۔ اب آپ کہیں ساری دنیا کے مفکر، سائنسدان جمع کر دے، وہ یہی کہیں گے کہ آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے تو وہ راکھ بن جائے گا، وہ نکلے گا نہیں، لیکن اس کو اللہ پاک نے نکال لیا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اندر گئے، اپنی قوم بنی اسرائیل سمیت 12 راستوں کے اوپر چلے، وہ نکل گئے، سمندر سے اللہ تعالیٰ نے نجات دیا، بغیر پل کے راستے اللہ پاک نے بنائے، لاٹھی سمندر پر ماری، قرآن پاک کے اندر ہے، اور سمندر نے راستے دیے۔ اب دنیا کے اندر ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ سمندر کے اوپر بغیر پل کے اوپر یا اندر نیچے بغیر سرنگ کے جانا، پار کرنا یہ نہیں ہو سکتا، یا کشتی کے بغیر۔ یہاں نہ کشتی ہے، نہ پل ہے نیچے اوپر، اور نہ نیچے سرنگ ہے زمین کے اندر۔ دنیا کے اندر ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر زمین کے اندر، سمندر کے نیچے زمین کے اندر سواری اور گاڑی آ جاتی، لیکن یہ اس کے بغیر ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اگر اب ذہن کے اندر شکوک و شبہات آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، دوسری کی باتوں سے متاثر ہوئے تو آپ نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے آسان بیان فرمایا، اس کی کیفیت کہ آپ مکلف نہیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ بیمار ہے، آپ کی بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کرنے پر قادر ہیں۔ آپ دعائیں مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، پھر بھی آپ کی بیماری دور نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ آپ کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ میں اعمال کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک بوڑھے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ بیمار پرسی کے لیے جاتے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ آپ نے علاج نہیں کیا مریض کا کہ اس کے لیے یہ دوائی لیں، یہ دوائی لیں، یہ دوائی لیں، آپ طبیب نہیں تھے، آپ پیغمبر تھے اللہ کے۔ طبابت کو آپ نے حرام نہیں کیا، جائز ہے، لیکن آپ نے عقیدہ سمجھایا اور اس بیماری کی حالت میں اس مریض سے کہا لا بأس طہور انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں، اس بیماری کا آپ کو فائدہ ہے، یہ آپ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، آپ کے گناہ اس سے دھل جائیں گے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں وہ دھل جائیں گے۔ ایک بوڑھے نے کہا، آپ کی بات کو ٹکرایا، اس نے کہا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور وتقول لا بأس طهور، بلکہ یہ تو بخار ہے اور بہت سخت ہے، شدید بخار ہے، اور مجھے یہ بخار چھوڑے گا نہیں، مجھے قبر تک پہنچائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب تو نے کہا تو ایسا ہی ہوگا، تو وہ مر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات کو اس نے ٹکرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری، میرے لیے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دعا کروں گا، لیکن اگر آپ صبر کرو گی اس بیماری کے اوپر تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر وہ چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ بیماری پر صبر نہیں ہو۔ تو صحابہ تھے، صحابیات، عورتیں، خواتین تک ان کا عقیدہ ایسے پختہ ہو گیا تھا، انہوں نے یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں یہ چیزیں نہیں پڑھی تھی، انہوں نے منطق نہیں پڑھی تھی، انہوں نے کوئی قوانین اور ضابطے نہیں پڑھے تھے، وہ صرف اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے اور اللہ پر ایمان لائے تھے، بس مان گئی وہ، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئی۔ ہم تو کہتے کہ نہیں میری بیماری ٹھیک ہو جائے، نہیں ایسے کوئی راستہ بتا دو۔ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کے پاس کاغذ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا کریں میرے لیے کہ میں امریکہ چلا جاؤں، تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ اس کو یہاں ملک پاکستان میں رزق حلال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں امریکہ چلا جا۔ تو ایسا بدبخت آدمی ہے، تجھے اپنے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ اگر روزی دیتے ہے تو امریکہ کس لیے جاتے؟ وہاں نا خانہ کعبہ ہے، آلتا خدای کور خونه دی چې طواف ته حج ته ځي، دا خو د کافرو ملک دی، ته خامخا ته ولې زور لګې؟ داسې ضدي انسان نه چې زه لاړ شم هلته نوکري هلته و. د دې مطلب دا دی چې خدای پاک ما ته په دې وطن کې رزق نشي راکولی. دا زمونږ عقیده ده، دا عقیدی اصلاح ضروری ہے، ہمیں اپنے عقیدے کا اصلاح کرنا چاہیے۔ ہمارا رب قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ زمین سے رزق نکال لے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ آسمان سے اتار دے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب اس طریقے سے کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس طرح شروع ہوا لوگوں کا پر ایمان بن جائے گا تو ایمان بالغیب نہیں رہے گا، وہ ایمان وہ مشاہدے کے اوپر ہوگا۔ اب ہم نے مانا کہ اللہ پاک اس طرح کر سکتا ہے، پیغمبر کے کہنے پر آپ نے نہیں مانا، قرآن کریم کے کہنے پر آپ نے نہیں مانا، کائنات کا پتہ پتہ گواہی دیتا ہے اس پر آپ نے نہیں مانا، آفاقی، سماوی، ارضی ہر قسم کے دلائل نے آپ کو بتایا، آپ نے نہیں مانا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اب مان رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کہاں رہا؟ ایمان تو اس کو کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے مومنین کی صفات میں سب سے پہلے یہ چیز ذکر کی، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور پھر الذین یؤمنون بالغیب، دوسری صفات سے پہلے یہ صفت اللہ پاک نے پہلے ذکر کی ہے جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ کہنے والے کون ہیں؟ وہ شخصیت ہے جن کے اوپر کافر آج بھی کتابیں لکھتے ہیں کہ صادق اور امین تھے اور انہوں نے انقلاب لایا، وہ سچا اور کھرا، اس نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا، قیامت آئے گی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن ایمان متزلزل ہے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں اسی نقطے کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی معرفت ہو جائے، کوئی پریشانی نہیں ہو، کوئی پریشانی۔ بظاہر آپ کو کسی چیز کے اندر نقص لگے گا، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی ایسا ہوگا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو گے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے،
وعسى ان تکرہوا خیرا وهو شر لکم، اور بسا اوقات ایسا ہوگا کہ تم کسی چیز کو بہتر اور بھلائی اور اچھائی سمجھو گے، اس میں تمہارے لیے شر ہوگی۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس چیز میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ جائے، آپ نے کوشش کی ہے کہ یہ نہ آئے، دعا کے ذریعے اور اسباب کے ذریعے پھر بھی آتی ہے تو بے فکر نہ ہو، جزا و فضا نہ کریں، شکوے شکایت نہ کریں، آئی ہے اللہ کی طرف سے اور گلہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، مخلوق کے پاس، اس سے اللہ جل شانہ سخت غضبناک ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ عقیدہ سمجھایا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کیا، جب بیٹوں نے سمجھایا کہ ابھی تک آپ یوسف علیہ السلام کے پیچھے روتے ہیں، کتنا زمانہ بیت گیا، یوسف علیہ السلام پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مر گئے ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں کسی کے پاس شکایت نہیں لے جاتا، میں اپنے رب کے پاس لے جاتا ہوں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یوسف زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ کہاں پر ہے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بیماری کی شکایت اللہ کے پاس لے جائیں، یا اللہ میں بیمار ہوں، لوگوں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کینسر کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، ڈاکٹر نے کہا، لوگوں کے پاس گیا ہوں، عاملوں کے پاس گیا ہوں، وسوسے کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، میں اپنی بیماری کی شکایت آپ کے پاس لے آتا ہوں، آپ میری بیماری کو دور فرما دیں۔ بیماری ٹھیک ہوگی، اگر بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تو رہے گا دنیا میں کوئی بھی نہیں، رہے گا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میری ایک پھوپھی تھی، وہ کافی عمر کی تھی، اس کے بال بالکل کالے تھے لڑکیوں کی طرح، ایک بال بھی اس کا سفید نہیں تھا، وہ موت سے بہت ڈرتی تھی۔ تو ایک دفعہ میرے چھوٹے بھائی نے اس سے کہا کہ ہاں سار قیامت آئے گی، اور وہ جو موت کا تذکرہ اس کے سامنے کرتا تھا، کافی عمر ہو چکی تھی، نہ سمجھتی، موت سے ڈرتی تھی، کہتے میرے سامنے موت کا تذکرہ نہ کر۔ تو چھوٹے بھائی نے میرے نے اس سے ایک دفعہ کہا کہ ہاں قیامت آئے گی، سارے لوگ چلے جائیں گے اور تم اکیلی زمین پر بیٹھی رہو۔ وہ بہت زیادہ ہنسی، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا کہ میں رہوں گی اور سارے لوگ جائیں گے، اس لیے کہ وہ موت سے ڈرتی، لیکن وہ بھی نہیں رہی، چلی گئی، رہے گا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، گلہ اللہ کے پاس لے گئے، مخلوق کا گلہ بھی اللہ کے پاس لے جائیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت بھی اللہ کے پاس لے جائیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسروں کے سامنے بالکل تذکرہ نہ کریں، ہاں دوسرے کے سامنے یہ تذکرہ نہ کریں آپ کی طبیعت کیسی ہے، بیمار ہیں ہاں بیمار، بخار ہے ہاں بخار ہے، یہ ہے، لیکن حشاش بشاش خوش اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اس لیے کہ میرا رب مہربان ہے، میرے بارے میں اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ آپ فقیر ہیں، آپ اس کا گلہ شکوہ اللہ کے پاس لے جائیں۔ ایک بوڑھی تھی، میں ساتھیوں سے وہ واقعہ کہہ رہا تھا، حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا مجھے کہ ایک بوڑھی تھی، مجذوب تھی، مجذوب تھی۔ اردو والا کوئی ہے؟ اردو والا یہ اگر میں پشتوں میں سناؤں تو ناراض نہیں ہونا، کسی اور سے پوچھنا۔ اچھا وہ بوڑھا ہی ہوا، مجذوب ہوا، جاگے سوکنو یوازے پاتے کېدا، لوگوں نے زمکه یو باغې کې به کرونده کوله، غنم یې پکې کرلیو، غنم فصل لوی شو، بیا غنم ډډره شول، یعنی لو ته نږدې شو، دغه وخت کې چې کله اوچ شول، اسمان نه به ګلۍ راوورېده، ټول غنم یې د پړیا کړ، زمکه شو، یو وږی هم پکې پاتې نه شو۔ دا یوازې په کور کې اوس پیرونه اړی، تاویږي، ګډېږي او خاندي، بله زنانه پرې راله ورته وایي چې څه چل دی، دا خوشحالي ولې؟ وایي ځان ته یې کار وکړو، چا ځان ته کار وکړو؟ ما غنم کرلی و، غنم مې راته ټول دلدول کړ، وی رزق خو باسم هغه راکوي، وما من دابة الا علی الله رزقها، دا بماره بل نو ما بم تکلیف وجتولو، دا بما غوبلول هغه تکلیف بیلو، دا بما په کندو کې سنبالول هغه تکلیف بیلو، بیا مې په میچن باندې وړول دا مصیبت بیلو، بیا مې چاڼول او بیا مې اخل هغه مصیبت بیلو،
بیا میں پیڑی جوړلې روټۍ مې جوړلې په تناره مې پورې کولې بیا مې غینه پس چته خوړې اوس به تیار رزق راکړي. مومن کو اس طرح بننا چاہیے، اس لیے کہ آسمان سے اولے برسے فصل آپ کی تباہ ہو جائے، آپ کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ روتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اگر گلے اور شکایت کریں گے مخلوق کے پاس لے جائیں گے، اللہ کا گلہ مخلوق کے پاس لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہو. وہ کہے گا تو خود آیا، اپنے آپ کو تو نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ تیری یہ آنکھیں اور یہ ہاتھ اور یہ ٹانگیں اور یہ سر اور یہ دماغ اور یہ دل کس نے پیدا کیے ہے؟ تو نے خود پیدا کیے. تو میں ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ماں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اندر جانور ہے یا انسان ہے، تجھے بھی خبر نہیں تھی. میں نے تجھے پیدا کیا، صحیح سالم پیدا کیا، میں نے تیرا بندوبست کیا، اور تو اب شکوے شکایت میرے علاوہ کسی اور کے پاس لے جاتا ہے. اپنی ماں باپ کی اگر گلے بھی کسی اور کے پاس لے جائے تو باپ کہے گا دا اصیل نہ دے کا مسل لے، اس لیے کہ مجھے نہیں کہا. دوسروں کے پاس میری شکوے لے جاتا ہے کہ میرا باپ ایسا ہے میرے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. تو اب باپ کو وہ بیٹا اچھا نہیں لگے گا. اللہ جل شانہ جو رب کائنات ہے اس کو بندہ کیسا لگے گا جو شکوے اور شکایت دوسروں کے پاس لے جائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے اپنا عقیدہ مضبوط بنائیں اور اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ وہ میرے معاملے میں انشاءاللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. البتہ آپ عافیت کا سوال کریں اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس سے مانگے یا اللہ بیمار ہوں مجھے شفا دے، یا اللہ میں فقیر ہوں مجھے مستغنی کر دے، مجھے رزق دیں. آپ یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے اس پر جزا فضا شکوے شکایت نہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پر توکل تب بنے گا جب اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل ہو. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، آپ کو موت کے منہ سے نکال کر پھر جوانی دے سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کی حکمت کے خلاف ہے، وہ الگ بات. اور پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا اگر ہر کسی کے ساتھ بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ معاملے کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست بنائیں اور ہمیں اللہ جل شانہ کی جو معرفت ہے صحیح معرفت ہمیں نصیب فرمائیں. آخر دعوانا